السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے روزہ کیا ہے۔ ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اسلام میں نماز کے بعد دوسرے نمبر پر جو عبادت فرض کی گئی ہے وہ روزہ ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے سے اور مباشرت سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب اسی طرح روزے رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے احکام اور روزوں کی تعداد اور روزہ رکھنے کے زمانے میں شریعتوں کے درمیان جو مختلف شریعتیں ہیں ان میں فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے، اگرچہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سورہ بقرہ میں ہے، یعنی اے مسلمانوں تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہی ہیں۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اگر ہم غور کریں آخر روزے میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا ہے؟ مقصد زندگی یعنی بندگی رب۔ اسلام کا اصل مقصد زندگی کی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا دینا ہے، یعنی انسان کی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور عبدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اس لیے عبادات یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر ہی جانا چاہیے، اور جس طرف اس کا غضب اور اس کی ناراضی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہوا ہو اس پر چلنا چاہیے، اور جس طریقے کو اس نے ناپسند کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے۔ جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا منشا پورا ہو گیا۔ عبادات یعنی بندگی کی تربیت، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تم نے دن میں 5 وقت رکوع اور سجدہ کر لیا اور رمضان کے 30 دن تک صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کر لی اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ اور عمر میں 1 مرتبہ حج ادا کر دیا تو اللہ کا جو حق تم پر تھا وہ ادا ہو گیا، اور اس کے بعد تم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے۔
کہ جو چاہو کرتے پھرو، بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی کی تربیت کی جائے، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن کی تربیت ہو رہی ہے یہ، اور اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیے اب اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کس طرح آدمی کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ مخفی عبادت ہے۔ روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت میں ادا کی جاتی ہیں۔ مثلا نماز میں آدمی اٹھتا بیٹھتا رکوع اور سجدہ کرتا ہے، جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں میل دور جاتا ہے اور لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو ہی جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی تیسرے پر کھل نہیں سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہری میں کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو خدا کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا، کسی کو خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔ روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے اگر رکھا جائے اور پھر ہم غور کریں، جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹخا جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نہیں اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو، کوئی چیز کھانے تک کا ارادہ تک نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا اور سزا پر کہ مہینے بھر میں وہ کم از کم 360 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے اور اس دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک کا شائبہ تک نہیں آتا۔ اگر اسے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہ ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ شک آنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھائے اور نہ پیے، اپنے اس ارادے پر قائم رہے۔ 1 ماہ کی مسلسل ٹریننگ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کامل 1 مہینے تک مسلمانوں کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش میں جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ۔ آپ جس شخص کے پاس امانت رکھواتے ہو تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل 1 مہینے تک روزانہ 12 14 گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کو مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ آپ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے بچیں، اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آ جایا کرے جب سب کچھ کھل جائے گا۔
اور بغیر کسی رو رعایت کے بھلائی کا بھلا اور برائی کا برابر بدلہ ملے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس کا مطلب ہے اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی لگاتار اطاعت کراتا ہے۔ نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال بھر میں صرف ایک وقت آتا ہے۔ حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتی ہے، مگر اس کا موقع عمر میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے تو نہیں بھی آتا۔ ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے ایک مہینے تک شب و روز شریعت محمدی کے اتباع کی مشق کراتا ہے۔ صبح سحری کے لیے اٹھو، ٹھیک فلاں وقت پر کھانا پینا سب بند کر دو، دن بھر فلاں فلاں کام کر سکتے ہو اور فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے، شام کو ٹھیک فلاں وقت پر افطار کرنا، پھر کھانا کھا کر آرام کر لو، پھر تراویح کے لیے دوڑو۔ اس طرح ہر سال کامل مہینے بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قاعدے اور ضابطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، اور پھر 11 مہینے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو تربیت ایک مہینے میں اس نے حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں، اور جو کمی پائی جائے وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں اسے پوری کر لے۔ اس قسم کی تربیت کے لیے ایک شخص کو الگ الگ لے کر تیار کرنا کسی طرح موضوع نہیں ہوتا۔ فوج میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ ایک ایک شخص کو الگ الگ قواعد نہیں کرائی جاتی، بلکہ پوری فوج کی فوج ایک ساتھ قواعد کرتی ہے۔ سب کو ایک وقت میں بگل کی آواز پر اٹھنا اور بگل کی آواز میں کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ان میں جماعت بن کر متفقہ کام کرنے کی عادت ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بھی ہوں۔ یعنی ایک شخص کی تربیت میں جو کچھ نقصان رہ جائے اس کی کمی کو دوسرا اور دوسرے کی کمی کو تیسرا پورا کر دے۔ اسی طرح اسلام میں بھی رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا، اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں۔ اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا۔ جس طرح ایک کے عدد کو لاکھ سے ضرب دو تو لاکھ کا زبردست عدد بن جاتا ہے، اس طرح ایک ایک شخص کے روزے رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے ہو سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے مل کر روزے رکھنے سے وہ لاکھوں کروڑوں گنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے۔ پوری قوم میں گویا تقویٰ کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے۔ ہر شخص نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بہت سے بھائی جو اسی کی طرح روزے دار ہیں اس کے پشت پناہ بن جاتے ہیں۔ ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں حصہ لے، اور اگر کہیں اعلانیہ بدی ہو رہی ہو تو اسے روکے۔ نیکی اور تقویٰ کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور بھلائیوں کے پھلنے پھولنے کا موسم آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غلہ اپنا موسم آنے پر خوب پھلتا پھولتا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھاتا ہے،
ایک نیکی 10 گنی سے 700 گنی تک پھلتی پھولتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے متصنع ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں بدلہ دیتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے پھولتے ہیں، اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے، مگر روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد نہیں۔ رمضان چونکہ خیر اور صلح کے پھلنے اور پھولنے کا موسم ہے، اور اس موسم میں ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، اس کے لیے بے حد و حساب بڑھ سکتا ہے۔ جتنی زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے میں عمل کرو گے، جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدہ اٹھاؤ گے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، اور پھر جس قدر زیادہ اس مہینے کے اثرات بعد کے 11 مہینوں میں باقی رکھو گے، اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا، اور اس کے پھلنے اور پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تم خود اپنے عمل سے اس کو محدود کر لو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ یعنی ایک مہینے کا جو پورا رمضان کا مہینہ ہے، وہ باقی کے 11 مہینوں پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ ہماری پوری تربیت ہوتی ہے، اور ہم کتنا اس میں اترتے ہیں۔ تو ہر شخص کو اپنا اپنا الگ الگ مواخذہ کرنا ہوگا کہ وہ ایک مہینے سے کیا تربیت لیتا ہے جو باقی کے 11 مہینوں پہ اثر انداز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔